رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ جب لوگوں سے اس کا تذکرہ ہو تو لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ اچھا، اگر آپ اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو اسکول میں جب بچے پڑھتے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں تو ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کی رپورٹ کارڈ بنتی ہے، اساتذہ والدین کو بلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے نے پرچے میں یا پیپرز میں ایسے امتحان دیا، یہ اس کے نمبرز آئے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ ایسا ہے، آپ کا بچہ ایسا ہے، آپ کا بچہ ایسا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کاروباری اداروں کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی اپنے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو بھی جانچنے کا ایک باقاعدہ عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے، جس کو انگلش میں ہم پرفارمنس ریویو کہتے ہیں، اردو میں یہ کہ بھائی جو مینیجر ہے، جو بڑا ہے عہدے میں، وہ اپنے سے نیچے والوں سے بات کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے آپ میں یہ پرابلم ہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کو ایسا کر لینا چاہیے، آپ کا رزلٹ، آپ کی پرفارمنس ایسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک فارمولہ بتایا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کیسے ہو، کیونکہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کیسا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اذا سمعت جیرانک، اگر تمہارے پڑوسی کے اپنے پڑوسیوں سے تم یہ سنو، یقولون، وہ کہتے ہو، قد احسنت، تم اچھے ہو، لقد احسنت، تم یقیناً اچھے ہو، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ، اور اگر تم ان کو یہ کہتے سنو، قد اسأت، تم برے ہو، تو قد اسأت، یقیناً تم برے ہو، یعنی تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں بتائے گا کہ تم کیسے ہو، تم اچھے ہو یا تم برے ہو۔ اب اگر میں آپ سے ابھی اس وقت پوچھوں، تو اگر میں آپ سے کہوں گا جی آپ میں سے کون کون اپنے پڑوسی سے خوش ہے، اور اگر آپ نے ایمانداری سے بتا دیا کہ میں خوش ہوں یا نہیں خوش ہوں، تو اگر آپ خوش نہیں ہوئے تو آپ کے پڑوسی میں ہی بیٹھے ہوں گے، تو ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا پڑوس کے اندر، محلے کے اندر۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات زیادہ سنی ہے لوگوں سے کہ میرے پڑوسی اچھے ہیں، یہ بات زیادہ سنی ہے کہ میرے پڑوسی برے ہیں؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے دوسرے لوگوں سے، آپ کے پڑوس کی بات نہیں کر رہا، دوسرے لوگوں سے، کہ بھئی ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہیں؟ پھر ہاتھ اٹھا لیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہر حال میں۔ چچا ناشکری نہیں کرنی چاہیے جیسے بھی ہو۔ تو 2 یا 3 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ کسی پڑوسی نے اپنے پڑوسی کی تعریف کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اکثر لوگوں نے یہ واقعات اور یہ باتیں سنی ہوں گی کہ میرے پڑوسی اچھے نہیں ہیں۔ میں نے خود آپ کی مسجد میں کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہمارے پڑوسی ایسے ہیں، بالکل خیال نہیں کرتے، بڑے دیندار ہیں، لیکن پانی کی مشین چلاتے اپنی مرضی سے، ہمیں پانی بھی نہیں ملتا اور اپنا پانی سارا کھینچ کے بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے میٹروں سے بلڈنگ کی سیڑھیوں کی لائٹیں جلاتے ہیں اور اپنے میٹر سے نہیں جلاتے۔ اگر ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں تو جناب بلڈنگ کی مینٹیننس ہی نہیں دیتے، اور سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں، کچرا اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں، ہم نیچے رہتے ہیں، ہمیں بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ ساری گند ہمارے گھر کے باہر دروازے کے باہر پڑی ہوتی ہے۔ بھائی بلڈنگ ہے، گھر ہے، سب کے گھر اوپر نیچے ہیں، تو سب کو مل کے اپنے بلڈنگ کی یا محلے کی صفائی میں حصہ ڈالنا چاہیے، لیکن نہیں ڈالتے۔ تو اکثر کہانیاں، اکثر واقعات ہمیں یہ ملتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی تنگ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو تم کیسے ہو، اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں، تو اپنے پڑوسی سے سنو وہ تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف کرتا ہے تو تم اچھے ہو، اور اگر تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف نہیں کرتا تو تم اچھے نہیں ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما زال جبریل، کہ جبریل مجھے یوسینی،
بالجار پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے حتی ظننت انہ سیورثوہ کہ بس وہ ابھی میری وراثت میں پڑوسی کا حصہ ڈال دیں گے. اتنی تاکید اور اتنی تلقین کرتے رہے پڑوس کا خیال رکھو، پڑوس کا خیال رکھو، پڑوس کا خیال رکھو، اس کو تکلیف نہ ہونے دو، یہ نہ وہ نہیں، کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ میری وراثت میں حصہ دار بن جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی وراثت میں حصہ دار ہو تو اس کی کیا اہمیت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی. ہماری وراثت میں کون حصہ دار ہوتا ہے؟ صرف ہمارے خونی رشتے، وہ بھی خونی رشتے جو ڈائریکٹ ہم سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہوں. یعنی اگر میری اولاد موجود ہے تو میرے بھائی کو نہیں ملنا کچھ، میرے چچا کے بیٹوں کو نہیں ملنا، ماموں کے بیٹوں کو نہیں ملنا، میرے چچا ماموں کو نہیں ملنا، میرے ماں باپ موجود ہیں دادا کو نہیں ملنا. ڈائریکٹ ماں باپ موجود ہیں تو ان کو ملے گا اوپر، بچے موجود ہیں تو نیچے ملے گا. بہن بھائیوں کو بھی جب ملے گا کہ میرے بچے نہ ہوں. اتنے قریبی رشتہ ہوتا ہے وارث کا. اور جیسے ہی اگر اللہ نہ کرے کسی کی اولاد مر جائے اور وہ خود زندہ ہو تو وہ مری بھی اولاد کے بچے بھی وارث نہیں بنتے. وارث وہ بنے گا جس کا رشتہ، جس کی ڈوری قائم ہو. ابھی اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے وارث کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ جبریل علیہ السلام وراثت میں پڑوسی کا حصہ اتار دیں گے کہ اس کا 10% ہے، 5% ہے، 20% ہے، جو بھی ہے. تو یہ مقام ہے پڑوسی کا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق جو ادا نہیں کرتا اس کی کیا سزا ہے. آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی اذیتوں سے، جس کی تکلیف دہ باتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ یہ عورت بڑی نفلیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقات کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی فی النار، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ میں. اب آپ سوچ لیں کہ ایک طرف ہے نمازیں، روزے، صدقات، اور یہ فرض کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو سب نے کرنے. ہم بات کر رہے ہیں نوافل کی. اور نفلی روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، نفلی نمازیں پڑھنا آسان نہیں ہے، نفلی صدقہ اپنے مال میں سے ایکسٹرا مال نکالنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو روکنا اور ماننا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. وہ عورت بھی اگر اس کا پڑوسی اس کی زبان درازی سے محفوظ نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی فی النار، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں، وہ جہنم کی آگ میں. اب ذکر کیا گیا ایک عورت ہے جو اپنے واجبات ادا کرتی ہے، تھوڑا بہت کوئی نیکی کام کر لیتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ ہے. آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنت میں. پھر سمجھ لیں کہ ہماری نمازیں، روزے، صدقات، زکوٰۃ، ہر سب چیزیں ایک طرف ہیں اور ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ایک طرف ہیں. اس میں ڈنڈی مار دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا جو پڑوسی تھا، اس نے اپنا گھر بیچنے کے لگایا تو اس نے قیمت رکھی 2000 دینار. اس سے پوچھا گیا، کوئی خریدار آیا، کہا بھائی آپ کی جو قیمت رکھی ہے تو زیادہ ہے، بہت سے بہت اگر آپ نے قیمت رکھنی ہے تو 1000 دینار کافی ہے. اس نے کہا 1000 دینار میرے مکان کے اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پڑوس کے. کوئی ہمارا پڑوسی ہمارے پڑوس کے پیسے چارج کرے گا کسی کو؟ ہم میں کوئی ایسا ہے؟ کہ کسی کا کردار، کسی کا اخلاق، کسی کے معاملات، کسی کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حقوق ایسے ہوں
کہ پڑوسی یہ کہے کہ یار اس گھر میں اگر رہنا ہے نا تو اس کی یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور قیمت ادا کرنے والا بھی تیار ہو جائے. یہ ہمارے سلف صالحین کا اسوہ ہے، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور جو اسلامی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارک کے اندر جتنا زور اور تاکید آپ کو حقوق العباد، اخوت، مسلمانوں کی آپس میں تعلق داری کے اوپر ملے گی نا، آپ کو کسی اور چیز پہ نہیں ملے گی. یہ جو الفاظ ملتے ہیں نا ہمیں بار بار، لا یؤمن احدکم من یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ سارے الفاظ آپ کو تقریباً جتنی حدیث میں ملیں گے نا ان تمام کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا، آپس کی تعلق داری سے، اخوت سے ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو آپ سنتے ہیں اکثر، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے. یعنی زبان جب کھولے تو اچھی بات کرنے کے لیے کھولے، فضول بات کرنے کے لیے نہ کھولے. من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے. من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اور یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا تعلق ساری باتوں سے یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے، اور یاد رکھیے کہ وہ جو کچھ کرے گا قیامت والے دن، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ اس نے اٹھ کھڑا ہونا ہے، اس نے حساب کتاب دینا ہے، مثقال ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ پیش کر دی جائے گی، تو وہ یاد رکھے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا. کہ تم تو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے ہو، تو اپنے مہمان کے ساتھ کیسے ہو، تم نے اپنی زبان کو کیسے استعمال کیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار پڑوسی ہو اس کے ساتھ. وَالْجَارِ بِالْجَنبِ، اور جو پڑوس کا رشتہ دار ہو. یعنی پہلا اس میں تین قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہو. تیسرا کون؟ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جو تمہارے ساتھ بیٹھتا ہو، تمہارے پڑوس میں رہتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو. ایک پڑوسی وہ جو رشتہ دار ہے، سب سے پہلے اس کا حق ہے. دوسرا پڑوسی وہ ہے جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، دائیں بائیں رہتا ہے، اس کا گھر تمہارے ادھر ادھر ہے. اور تیسرا وہ جو دن میں کسی وقت دفتر میں، گاڑی میں، بس میں تمہارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے. یہ بھی تمہارے بارے میں گواہی دے سکتا ہے کہ یار میں نے اس شخص کے ساتھ سفر کیے ہیں، کیا خیال کرتا ہے. سیٹ میں ایک ہی جگہ تھی، اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا تو میرا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا. یہ نہیں ٹوکونیاں مارتا رہا، ہٹو بھائی ہٹو، میرا بھی تو حق ہے، میں بھی تو ہاتھ رکھوں گا، یوں میں بھی تو تھک گیا. یہ بھی پڑوسی ہے ہمارا. تو پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ایک حدیث میں، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار کے اوپر کوئی چیز رکھنے سے نہ روکے. ہم تو پانی روک دیتے ہیں، بجلی بند کر دیتے ہیں، کچرا پھینک دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں. تو اپنے پڑوسی کی فکر کریں. آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں گواہی کیا دیتا ہے؟ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے یا آپ کی برائی کرتا ہے؟ وہ آپ سے خوش ہے، وہ آپ سے ناخوش ہے؟ اور دیکھیں جس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ عورت جو نفلی صدقات کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، نیکیاں کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھی نہیں ہے، ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے پڑوسی کیسے بنے؟ تو یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا. نمبر 1، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر جب تم اپنے گھر میں کبھی سالن پکاؤ
تو اپنے پڑوسی کو بھی بھیجا کرو. آپ نے حدیث فرمایا وہ کیسا پڑوسی ہے کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے رات کو. اور یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ ذکر کیا ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک خاتون نے، ایک عورت نے، ماں نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ برابر جاؤ اور پڑوسی سے جا کے کچھ نمک اور کچھ چیز لے آؤ. اسے کہا اماں جی پڑوسی سے کیوں لے کر آؤں، میں بازار سے لے آتا ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی جا کے کوئی چیز مانگنے کی. تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے پتا ہے ہم بازار سے چیز خرید سکتے ہیں، لیکن میں پڑوس اس لیے بھجوا رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے گھر میں تنگی ہے. آج میں اس کے گھر سے مانگوں گی نا تو کل اس کو مانگتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. اس کی عزت بڑھا لیں، اس کی فکر کر لیں، کیونکہ یہ قریب تھا کہ اللہ رب العزت اس کو ہماری وراثت میں حصے دار بنا دے. تو کوئی شخص سوچیں کہ اگر کوئی شخص اپنا پڑوس سے اس لیے چھوڑ کے چلا جائے کہ اس کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار محلہ اچھا نہیں ہے، پڑوسی اچھے نہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تیز میوزک چلاتے ہیں، ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آتی ہے، راتوں کو دیر تک چیختے چلاتے رہتے ہیں، کچرا پھینک دیتے ہیں، گٹر کا پانی گلی میں نکلتا رہتا ہے اپنے گھر کے آگے کے گٹر کا، اور یہ صفائی نہیں کرواتے، بدبو آ رہی ہوتی ہے گلی کے اندر، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں لیکن کوئی فکر نہیں ہے. یہ کیسا پڑوسی ہے؟ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، اور یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سکھائی ہیں. ایک پڑوسی کیا ہوتا ہے، ایک رشتہ دار کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، ایک بھائی کیا ہوتا ہے، ایک والد کیا ہوتا ہے، ایک بیٹا کیا ہوتا ہے، یہ دنیا کو نہیں معلوم تھا. ایک شوہر کیا ہوتا ہے، ایک بیوی کیا ہوتی ہے. یہ بنیادی باتیں، جب یہ بنیادی اکائیاں کسی بھی معاشرے کی مضبوط ہوتی ہیں تو وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اس معاشرے میں محبت ہوتی ہے. اب یقین کریں میں کتنی مساجد میں جاتا ہوں اور میں ہر جگہ جا کر اللہ گواہ ہے آپ کی مسجد کی تعریف کرتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر میں نے لوگوں کے اندر جو محبت مسجد سے دیکھی ہے یہ بہت کم علاقوں کی مسجدوں میں ہوتی ہے. جو محبت میں نے امام صاحب کی لوگوں کے ساتھ دیکھی ہے، جو محبت میں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھی ہے، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، مسجد کھلی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی روک نہیں، بھائی بند کرو، لائٹ بند کرو، پنکھے بند کرو، دروازے بند کرو. اتنا اچھا محلہ ہے آپ کا، اتنی محبتوں والا محلہ ہے. مجھے نہیں معلوم، اللہ نہ کرے، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی اکا دکا ایسے لوگ ہوں گے جن کے پڑوسی کے مسائل ہوں گے، اگر ہوں تو اللہ کے واسطے ختم کریں، اپنے محلے کو مثالی محلہ بنائیں، مثالی پڑوسی بنے. اس کو زیادتی کرنے دیں، کوئی بات نہیں، وہ پڑوسی ہے آپ کا، اس کے بڑے حقوق ہیں آپ کے اوپر، اپنے آپ کو نیچے کر لیں، اس کی بات سن لیں، اس کے تحفے بھیجیں، اس کا خیال رکھیں، اس کا اچھا سلوک کریں، اس کی کڑوی کثیری باتوں کو سن لیں. کبھی غلطی سے وہ آپ کا کچرا پھینک دے، کوئی بات نہیں، کبھی آپ کی دیوار پہ کوئی چیز رکھ دے، کوئی بات نہیں، پڑوسی ہے بھائی، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میں کیسے اس کے معاملات جو ہے ختم کر دوں، کیسے اس کی چیزوں کو چھوڑ دوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر اس کی پڑوسن اس کو بکری کا کھر بھی تحفے کے طور پہ بھیجے تو وہ اس کو حقیر جانے کہ دیکھو انہوں نے کیا بھیجا ہمارے گھر. یہ کوئی بھیجنے کی چیز ہے؟ بھیجتا ہے آدمی رکھ کے بھیجتا ہے، سجا کے بھیجتا ہے، بھر کے بھیجتا ہے، اچھی چیز بھیجتا ہے. انہوں نے نہ بھیجے، نہیں، اس نے بھیجا، یہ اس کی محبت ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کی عزت آپ کی عزت ہے، محلے کی عزت آپ کی عزت ہے. میں جب جا کے ہر جگہ بولتا ہوں تو آپ لوگوں کی سب کی عزت ہوتی ہے، میری عزت تھوڑے، آپ کی عزت ہے، امام صاحب کی عزت ہے، نمازیوں کی عزت ہے، محلے کی عزت ہے، آپ کی برادری کی عزت ہے، الحمدللہ. تو اچھا پڑوسی جو ہے نا یہ بنیادی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، بہترین پڑوسی اللہ کے ہاں وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہیں. تو ایک مثالی پڑوسی بنے، ایک ایسا پڑوسی بنے کہ آپ کا پڑوسی آپ کے لیے دعائیں کرتا ہو، آپ کی تعریف کرتا ہو، اور آپ اللہ کے پاس جائیں تو آپ کا پڑوسی آپ کے لیے گواہی دے کہ اللہ یہ میرا بڑا نیک پڑوسی تھا، بڑا خیال کرنے والا تھا، بڑی محبت کرنے والا تھا، میرے گھر کے کام بھی کر دیتا تھا، کہیں جا رہا ہوتا تھا تو آواز لگا دیتا تھا کہ کوئی چیز چاہیے تو بتا دو، میں بازار جا رہا ہوں، میں لے آتا ہوں تمہارے لیے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا پڑوسی بنا دے, ایک مثالی پڑوسی بنا دے, تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.